بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم موضوع کی طرف میں آج گفتگو کر رہا ہوں. میرا موضوع ہے بلاسفیمی. پاکستان کے اندر ہندو مذہب جو ہے مندروں کے اندر بتوں کی پوجا کرتا ہے اور بت ان کے اللہ ہیں، ان کے خدا ہیں. اور اللہ کے مقابلے کے اوپر بت کو خدا بنانا کیا توہین اللہ ہے؟ اگر توہین اللہ ہے تو ان پہ توہین اللہ کی ایف آئی آر داخل ہو رہی ہے پاکستان کے اندر؟ اگر نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے اندر اجازت ہے کہ جو مذہبی اقلیتیں ہیں انہیں ان کے عقائد کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور ان کی عبادت کو نہ توہین رسالت سمجھا جائے گا، نہ توہین اللہ سمجھا جائے گا، نہ توہین صحابہ سمجھا جائے گا، نہ توہین اہل بیت سمجھا جائے گا. اسی طریقے سے عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی نہیں مانتے. تو یہ توہین رسالت ہو گئی کیا؟ اور اگر توہین رسالت ہے تو ان کے اوپر کیا توہین رسالت کی ایف آئی آر داخل ہو رہی ہیں اس عقائد کی وجہ سے؟ ایسا بالکل نہیں ہے. اس لیے کہ آئین پاکستان نے اس بات کی اجازت ہے کہ عیسائی اپنے مذہبی عقائد کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، چاہے ان کے عقائد جو ہے اسلامی تعلیمات سے متصادم ہوں، اس کے باوجود نہ اسے توہین اللہ، نہ توہین رسالت، نہ توہین صحابہ، نہ توہین اہل بیت سمجھا جائے گا. اسی طریقے سے اہل تشیع جو کہ پاکستان کے اندر 20% ہیں، لیکن اقلیت نہیں ہے وہ، کیونکہ اگر تمام فرقوں کو الگ الگ جوڑیں گے تو تقریباً برابر کی اکثریت ہے ان کی باقی فرقوں کے مقابلے میں. تو اگر وہ اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور وہ امامت کے سلسلے کو مانتے ہیں اور خلافت کے سلسلے کو نہیں مانتے، تو پھر ان کے اوپر توہین صحابہ کیسے بن جائے گی آئین پاکستان کے مطابق؟ کیونکہ شیعوں کو اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، سنیوں کو اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے. جب شیعہ نہیں بول رہے ہیں کہ آپ جو ہے خلافت کو کیوں مان رہے ہو، امامت کو کیوں نہیں مان رہے، تو پھر سنی کو بھی یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ آپ جو ہے امامت کو کیوں مان رہے ہو، خلافت کو کیوں نہیں مان رہے ہو. شیعہ اور سنی دونوں الگ ہیں، جبھی تو اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر ایک دوسرے کی توہین کیسے ہو گئی؟ جو توہین صحابہ کی ایف آئی آر کٹ رہی ہیں جگہ جگہ، 100 ملا جمع ہوتے ہیں تھانے کے اندر اور تھانے دار جو ایف آئی آر کاٹ دیتا ہے. کیا اس تھانے دار کے پاس لسٹ موجود ہے؟ پارلیمنٹ کی اپروف لسٹ موجود ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کی اپروف لسٹ موجود ہے صحابہ اکرام کی، جس لسٹ کو دیکھ کر وہ جو ہے توہین صحابہ کا مقدمہ داخل کرتا ہے. کسی کے پاس لسٹ موجود نہیں ہے، نہ پارلیمنٹ نے اپروف کری ہے، نہ اسلامی نظریاتی کونسل نے شیعہ سنی کو بٹھا کر جو ہے ایسی کوئی لسٹ بنائی ہے کہ جو صحابہ کی لسٹ بن جائے اور طے ہو جائے کہ یہ صحابہ ہوں گے اور یہ صحابہ نہیں ہوں گے. جس کی مرضی میں آتا ہے تھانے دار کی، جن ملاؤں کی مرضی میں آتا ہے اپنی مرضی کے لوگوں کو صحابہ بنا دیتا ہے. ہم نے پاکستان میں دیکھا یزید کو بھی صحابہ بنا کے ایف آئی آر کاٹ دی گئی، عمر بن سعد کو بھی صحابہ بنا کر ایف آئی آر کاٹ دی گئی، اور پتہ نہیں ایسے ایسے لوگ جو کہ کربلا میں امام حسین اور ان کے خانوادوں کی شہادتوں میں ملوث تھے، ان لوگوں کو بھی صحابہ قرار دے کے ایف آئی آر کاٹ دی گئی. بھائی ایک کوئی لسٹ تو بنا لو، کم از کم پارلیمنٹ سے اپروو لسٹ ہو یا پھر اسلامی نظریاتی کونسل سے اپروو لسٹ ہو، جس کے اندر طے ہو جائے شیعہ سنی متفقہ طور کے اوپر کہ یہ صحابہ کی لسٹ ہے. اب ان کی اگر توہین کی گئی تو وہ جو ہے اس قانون کے زمرے میں آئے گی جو کہ 298A ہے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے اندر، بس اندھی کے اندر 100 ملا جمع ہو گئے اور ایف آئی آر کاٹ دو ایک دوسرے کے خلاف. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، قانون کا مذاق نہیں اڑنا چاہیے، قانون کا تماشا نہیں بننا چاہیے. جس طریقے سے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے کہ ڈنڈے کی سیاست چل رہی ہے، جس نے ڈنڈا گھمایا اس کی چلتی ہے، اور جو خاموش ہیں امن پسند لوگ ہیں وہ جو ہیں وہ بھگت رہے ہوتے ہیں اس پاکستان کے اندر. تحریک لبیک نے ڈنڈا گھمایا تو ان کا کالا دم ہٹا دیا گیا، انصار الاسلام نے ڈنڈا گھمایا ان کا کالا دم ہٹا دیا گیا، سپاہی صحابہ ڈنڈا گھمانے کی بات کر رہی ہے ان کو بھی جو ہے وہ این آر او دے دیا جائے گا. عمران خان صاحب کہتے ہیں میں کسی کو این آر او نہیں دیتا، تو تحریک لبیک کو کس نے این آر او دیا؟ کس نے انصار الاسلام کو این آر او دیا؟ طالبان کو کون این آر او دینے کے لیے جا رہا ہے مذاکرات کر کے؟ سپاہی صحابہ جو ہے این آر او مانگنے کی بات کر رہی ہے. تو سب سے بڑا تو جرم وہ این آر او ہے جو ان دہشت گرد کالعدم جماعتوں کو دیا جا رہا ہے، جو کہ ریاستی اداروں پر حملے میں ملوث ہیں، جو کہ پاکستان کے استحکام کو نقصان پہنچاتی ہیں، جو کہ پاکستان دشمن طاقتیں غیر ملکی فنڈنگ کے اوپر پاکستان کے اندر دہشت گردیاں کرتی ہیں یہ، اور ان کے انٹرنیشنل کنیکشنز ہیں داعش کے ساتھ اور دیگر انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشنوں کے ساتھ. پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹوں کے اوپر یہ سب چیزیں موجود ہیں، کوئی انہونی باتیں ہم نہیں کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر قانون کا مذاق اڑنا بند ہونا چاہیے. بلاسفیمی کا جو قانون ہے اس کا غلط جو استعمال ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، فوری طور کے اوپر اس کو ختم کیا جانا چاہیے. ہر مذہبی عقائد کو اس کے عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کا حق آئین پاکستان دیتا ہے. یہ نہ توہین مذہب ہے، نہ توہین رسالت ہے، نہ توہین صحابہ ہے، نہ توہین اہل بیت ہے. ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں. اگر شیعوں کے کلمے میں علی ولی اللہ کہا جا رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کہا جا رہا ہے، تو یہ توہین صحابہ کیسے ہو گئی؟ اگر شیعہ جو ہے علی کو جو ہے اپنا پہلا امام مانتے ہیں، پہلا خلیفہ مانتے ہیں، اور سنی اگر چوتھا مانتے ہیں،
تو اس میں توہین صحابہ کیسے ہو گئی کہ نہیں یہ زبردستی ڈنڈے کی بنیاد کے اوپر آپ اس کو چوتھا مانو پہلا نہیں مانو ورنہ باقیوں کی توہین ہوگی؟ یہ تو آپ کی اپنی تشریح ہے نا، قانون کی تشریح تو نہیں ہے، آئین پاکستان کی تو تشریح نہیں ہے، آپ کی تشریح تو اس ملک میں نہیں چلے گی نا، اس ملک کے اندر تو پاکستان کی اور آئین قانون کی تشریح چلے گی۔ ڈنڈے کے زور کے اوپر جو ہے اس ملک کو چلانے کی کوشش نہ کریں۔ آئین پاکستان جو ہے وہ اس وقت جو ہے اعلیٰ ترین آئین ہے پاکستان کے اندر، اسلامی قوانین اعلیٰ ترین آئین ہے پاکستان کے اندر، لہٰذا جو ہے ڈنڈے کی سیاست کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ شیعہ سنی آپس کے اندر ہمیشہ سے ساتھ رہے ہیں، پیار و محبت کے ساتھ رہے ہیں، بھائی چارے کے ساتھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھائی چارے کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے۔ ان تکفیری دہشت گردوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شیعہ سنی اتحاد کو جو نقصان پہنچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور شربازیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ شیعہ سنیوں میں اختلاف ہو جائے، پاکستان کمزور ہو جائے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو شیعہ اور سنی مل کر ناکام کریں گے۔ جتنے پڑھے لکھے قابل لوگ ہیں وہ ان کے بہکاووں کے اندر کبھی بھی نہیں آئیں گے، اور یہ جو بار بار جو اورنگزیب فاروقی جو توہین مذہب کر رہا ہے شیعہ کلمے کے خلاف بکواسیات کر کے، اس کے اوپر ریاستی ادارے کب ایکشن لیں گے؟ کہ انتظار کر رہے ہیں کہ شیعوں کے بھی 100 ملا جمع ہو تو پھر تھانے کے اندر FIR کٹے گی؟ امن پسند شہریوں کو کیا ڈنڈے کے زور کے اوپر انصاف ملے گا؟ ان کی خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہیں انصاف نہیں ملے گا؟ جو ڈنڈا گھمائے گا، جو 100 ملا لے کے تھانے کا گھیراؤ کرے گا، اس کو انصاف ملے گا؟ آپ FIR کاٹیں اورنگزیب فاروقی کے اوپر توہین مذہب کی، جو بار بار شیعہ کلمے کو گالیاں دے رہا ہے، برا بلا کہہ رہا ہے، بکواسیات کر رہا ہے۔ بھائی تمہارا کلمہ نہیں ہے نا، تم کیوں برا کہہ رہے ہو؟ ہمیں ہمارا کلمہ پڑھنے کی اجازت ہے، ہمیں ہماری اذان دینے کی اجازت ہے، تم کون ہوتے ہو ہماری اذان کو روکنے والے، ہمارے کلمے کو روکنے والے؟ تمہارے کلمے کو تو ہم برا نہیں کہہ رہے ہیں نا، لیکن تم ہمارے کلمے کو برا کہہ رہے ہو تو تم توہین مذہب کے زمرے کے اندر آ رہے ہو، 295A کے اندر آ رہے ہو، جس کی 10 سال سزا ہے۔ قانون جو ہے اس نے بھی آنکھیں میچ رکھی ہیں، قانون کو اپنی آنکھیں کھولنی پڑیں گی، ریاستی اداروں کو آنکھیں کھولنی پڑیں گی، ورنہ پوری دنیا کے اندر پاکستان بدنام ہو رہا ہے ان حرکتوں کی وجہ سے۔ شکریہ بہت بہت۔